ناظرین، مراد سعید بہت عرصے سے، جب سے کہ حکمرانوں کی یہ تبدیلی ہوئی، رجیم چینج ہوئی، عمران خان صاحب کی حکومت ختم کر دی گئی اور کریک ڈاؤن کر دیا گیا پی ٹی آئی پہ، مراد سعید ان دنوں سے وہ زیر زمین ہیں اور اب کسی نامعلوم مکان سے وہ بات چیت کر رہے ہیں اور مخاطب ہے اپنے پارٹی سے، اپنے لوگوں سے، اپنے ووٹروں سے۔ آئیے ان کی بات سنتے ہیں، پھر اس پہ تبصرہ کریں گے۔ یہ طاقتور لوگ یہ گیلری جنگ کے لیے آپ کو تقسیم کریں گے، اپنی تقسیم کی ہر کوشش کو ناکام بنائیں گے۔ آپ ہی اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں۔ جو خود کو آئین و قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں، مجھے غدار بھی قرار دیا گیا، میرے اوپر دہشت گردی کے مقدمے، یہاں تک کہ مجھے رستے سے ہٹانے کی بھی اکٹھی ہوئی لاشیں۔ بارہا کہا گیا کہ آپ یہ مت کریں، اس سے آپ کو نقصان ہوگا، لیکن میں کھڑا رہا اور ان کے کسی بھی دھمکی میں نہیں آیا۔ میں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ نے فائنل کال دینی ہے، پھر اہم ترین امن مارچ جو آپ نے کرنا ہے وہ پنڈی اسلام آباد میں آپ نے کرنا ہے، کیونکہ ان کو اونچا سنائی دیتا ہے۔ اکٹھی ہوئی لاشیں کہ مجھے غدار بھی قرار دیا گیا، میرے اوپر دہشت گردی کے مقدمے، یہاں تک کہ مجھے رستے سے ہٹانے کی بھی کوششیں اور سازشوں کا آغاز ہو گیا۔ آج میں آپ سے جو مخاطب ہوں، انشاءاللہ، کیونکہ دہشت گردی کی لہر جس طرح پورے پاکستان میں پھیل چکی ہے اور لکی مروت کے بعد، وزیرستان، بنو کے بعد اب کرک میں بھی یہ آگ آ چکی ہے، تو کرک میں انشاءاللہ ہم اتوار کے روز ایک پرامن احتجاج ریکارڈ کرائیں گے۔ پورے کرک کے عوام، پوری کرک کی قوم اس میں شرکت کرے گی۔ تو میرے پاکستانیوں، میں نے آپ سے اپیل کرنی ہے کہ جب کرک کے لوگ امن کے لیے نکلے تو آپ سب نے ان کو سپورٹ کرنا ہے۔ آپ سپورٹ سوشل میڈیا کے ذریعے دے سکتے ہیں۔ آپ ان کی آواز جو خود کو آئین و قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں، ان تک آواز پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ محل کے سامنے ایک شور ہے قیامت کا، امیر شہر کو اونچا سنائی دیتا ہے۔ تو اگر وہ اونچا بھی سنائی دے دے تو آپ نے اپنے شور سے اپنی آواز ان تک پہنچانی ہے۔ کرک کے عوام کا اور جہاں بھی دہشت گردی ہے ان کی آپ نے آواز بننا ہے۔ میں اس کے ساتھ پوری کرک کے قوم کو اپیل کرتا ہوں، جتنے بھی لوگ وہاں پہ ہیں، کہ آپ نے جب نکلنا ہے، ہم آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، پوری پاکستانی قوم آپ کو سپورٹ کرے گی، اوورسیز پاکستانی آپ کو سپورٹ کریں گے۔ آپ نے امن کے پرچم کے نیچے کے سائے تلے آپ نے نکلنا ہے، اپنے امن کی خاطر نکلنا ہے، اور اس کی کامیابی کا راز یہی ہے کہ آپ نے سیاست، اپنے نظریات سے، سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر اپنے لوگوں کے لیے نکلنا ہے۔ کیونکہ اس طرح میں امن تحریک چلا رہا تھا تو اس وقت میں بار بار اپیل کرتا تھا کہ سیاست بھی ہوگی، نظریے بھی، آپ اپنے اپنوں کے پرچار کرے، آپ اپنی زندگی بھی اپنی طریقے سے گزارے، اپنے اپنی فیلڈ میں رہے، لیکن جب ملک کے امن کی بات آتی ہے، جب ہمارے گھر کی بات آتی ہے، اس کے امن کی بات آتی ہے، تو ہم سب کا امن ایک ہے۔ کیونکہ اللہ نہ کرے کہ دہشت گردی کا شکار ہوں گے، کوئی بم دھماکہ ہوگا تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ کا تعلق کس سیاسی جماعت سے ہے، کس نظریے سے ہے۔ جب آپریشن ہوں گے، لوگوں کو بے دخل کیا جائے گا گھروں سے، تو اس میں صرف پی ٹی آئی کے کارکنان بے گھر نہیں ہوں گے۔ تو میں کرک کے قومی جرگے کے ساتھ بھی کھڑا ہوں اور پوری کرک کے عوام کو، بلکہ تمام طلباء کو بھی میں کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ آپ نکلیں، اور اپنے پورے کارکنان کو کہتا ہوں کہ امن کا پرچم لے کے آپ نے نکلنا ہے کرک کے لوگوں کے لیے۔ اس کے ساتھ میں جو باقی جگہوں پہ دہشت گردی کی لہر آئی ہے، لکی مروت میں لوگ نکلے، میں نے بھی اپیل کی تھی، لیکن اس کے ساتھ لکی مروت میں وزیرستان، بنو، مومن، باجوڑ، خیبر، یہاں پہ بھی دہشت گردی کی لہر آ چکی ہے، اور ان سب سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ اپنے لیے آپ نکلے۔ لیکن اس کے ساتھ جو ہم نے امن تحریک، کیونکہ 2 مرتبہ رجیم چینج آپریشن کے بعد اگست اور اکتوبر میں کوشش کی گئی اس دہشت گردی کی نئی جنگ کا، یا جس طرح دہشت گردی آتی ہے، دہشت گرد آتے ہیں یا لائے جاتے ہیں، آگ لگتی ہے یا لگائی جاتی ہے، ان سب چیزوں سے میں نے قوم کو بارہا آگاہ بھی کیا۔ اور اس کے بعد جو ہم نے تحریک اگست میں ان کو نکالا، اور پھر اکتوبر میں جب سوات کا رخ کیا، دیر کا، باجوڑ کا اور بونیر کا رخ کیا، تو تب بھی ہم نے ان کو نکالا تھا۔ اس کی کامیابی کی وجوہات کیا تھی، میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ انہی چیزوں کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں مروت، کیونکہ لکی مروت میں دہشت گردی کی جو آگ ہے وہ بہت زیادہ پھیل چکی ہے، یہ باقی پاکستان، اور پاکستان کو میں کیوں کہتا ہوں، کیونکہ اگر لگی گی آگ تو آئیں گے گھر کی عزت میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان توڑی ہے۔ یہ طاقتور لوگ یہ گیلری جنگ کے لیے آپ کو تقسیم کریں گے، اپنی تقسیم کی ہر کوشش کو ناکام بنائیں گے۔ ہماری تحریک اس لیے بھی کامیاب ہوئی کہ پہلی مرتبہ کوئی دور دراز علاقے سے اپنی پوری پاکستانیوں کو اپیل کر رہا تھا، جس طرح کہ یہ جب بھی حالات خراب ہوتے تو بلوچ، پنجابی، جس طرح آج کل انٹیریئر سندھ میں پختون ڈرائیوروں کے ساتھ ہو رہے، تاکہ سندھی اور پختون لڑے آپس میں، پھر پنجابی اور پختونوں کو لڑائے جاتے، جس طرح پنڈی اور اسلام آباد کے اندر آپ نے دیکھا کہ لوگوں کو اٹھایا گیا، ریڈیو والے کو، ڈرائیورز کو، رکشے والوں کو، ان کو اٹھایا گیا۔ تو یہ تقسیم لانے کی کوشش کریں گے تو آپ نے اپنے ساتھ لاہور کو، کراچی کو، اسلام آباد، پنڈی، ان لوگوں کو بھی اپیل کرنی ہے۔ اگر آپ صرف کرک میں ایک ایک کر کے آپ دیکھیں کہ یہ سیکوینس آف ایونٹس دیکھیں، پھر دہشت گردی آ رہی ہے۔ جب دہشت گردی آ رہی ہے تو وزیرستان میں آ رہی تھی، باقی دیکھ رہے تھے، انتظار کر رہے تھے۔ بارہا کہا گیا کہ آپ یہ مت کریں، اب بڑی بڑی جو چیزیں ہو رہی ہیں، بڑی پالیسی اور خطے میں طاقت کا توازن، اور مطلب ایک نئی جنگ اور ان چیزوں میں پڑ رہے ہیں، اس سے آپ کو نقصان ہوگا۔
لیکن میں کھڑا رہا اور ان کے کسی بھی دھمکی میں نہیں آیا. تو اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ صرف کرک میں نہیں بلکہ باقی جگہوں پہ بھی آپ نے احتجاج کرنا ہے. اور اس کے بعد میں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ نے فائنل کال دینی ہے پھر اہم ترین امن مارچ جو آپ نے کرنا ہے وہ پنڈی اسلام آباد میں آپ نے کرنا ہے, کیونکہ ان کو اونچا سنائی دیتا ہے. اور ہمارے لوگ جتنے بھی دور دراز علاقوں میں جس طرح بلوچستان میں احتجاج ہو رہے ہیں وہ کریں, ان پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. آخری چیز اس کے ساتھ ایک اور اہم چیز کہ آپ نے احتجاج وہاں پہ بھی کرنا ہے, ساتھ ہی آپ نے پوری پاکستان کو ملانا ہے, متحد رہنا ہے. اور یہ سوال بھی پوچھنے ہیں کہ جب پاکستان میں امن تھا تو آپ نے کیا مئی جون میں ملٹری قیادت نے پی ڈی ایم حکومت کو ایک بریفنگ دی تھی, وہ ابھی تک قوم کے ساتھ کیوں شیئر نہیں کیا گیا کہ کس طرح آپ ان کو واپس لا رہے تھے, کس طرح دہشت گردی پھیلا رہے تھے. نمبر 2, جب آپ نے جون جولائی میں وفد افغانستان 2022 میں بھیجا تھا تو اس میں کون تھے, کس طرح آپ نے وفد بھیجا اور وہاں پہ کن باتوں پہ بات ہوئی تھی. نمبر 3, کہ جب ہم سوال اٹھا رہے تھے تو ہمیں غدار قرار دیا گیا, کہا گیا کہ جھوٹ ہے, پروپیگنڈا ہے, تو آج کون اس کا جواب دے گا. نمبر 4, کہ جب سرحد پار کے باہر جو اربوں روپے کا لگا ہے جب وہ توڑ کے آ رہے تھے اور ہم نے سوال اٹھایا پہلے تو انکار کر رہے تھے, لیکن ساتھ یہ سوال بھی پوچھنے کہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ تھا وہ لگا کے وہ باہر توڑ کے جب وہ آ رہے تھے تو آپ کا کام تو صرف ایک ہی کام ہے, سیکورٹی امن و امان. آپ اس میں ناکام رہے, آپ بیانوں میں اور سیاست میں الجھ رہے ہیں. تو 4, اس کا جواب ہے. 5, کہ جب سوات ملاکنڈ ڈویژن میں دہشت گردی کی پہلی لہر اگست میں آئی اور 14 اگست کے مبارک دن کو جب ان کو واپس نکالا گیا اور پھر میں نے کہا کہ یہ پھر سے آئیں گے اور پھر لائے گئے اور اکتوبر میں ہم نے پھر نکالا اور پھر میں نے آگاہ کیا کہ جب مجھے کہا گیا کہ جب برف پگھلے گی تو گرمی بڑھے گی, تو پھر ویسی ہوا. تو یہ آپ کا کیا کام تھا کہ پہلے بھی ہم نے نکالا, دوبارہ بھی عوامی طاقت سے نکالا, اور پھر آپ کو میں نے مارچ اپریل جہاں سے پھر میں مکمل طور پہ روپوش رہا, میں نے ساؤتھ کے پی کے والوں کو اپیل کی تھی, کوہاٹ سے لے کے ٹانگ ڈی خان والوں تک, کہ اب وہاں سے کوشش کی جائے گی اور آپ کو موبلائز کرنا شروع کر دیا. لیکن مجھے قیادت کا حکم آیا اور میں پھر روپوش ہو گیا. تو اس دوران جب ہم آپ کو آگاہ کر رہے تھے تو آپ کا کام تھا پھر یہ دہشت گردی کیوں کس طرح پھیل گئی, اور اب پورے پاکستان میں جب یہ پھیل رہی ہے تو اس کا جواب بھی آپ نے لینا ہے اور اس کا جواب ہم سب لیں گے. اور سب سے اہم سوات اور مراکنڈ ڈویژن کے لوگوں کو کہ آپ نے اپنی آنکھیں اور کان کھولے رکھنے ہیں. جن لوگوں نے امن تحریک میں پارٹیسپیٹ کیا تھا, پورے قوم نہیں کیا تھا, لاکھوں لوگ نکلے تھے, ان سب سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اوپر بھی بادل ابھی چھٹے ضرور ہے, لیکن وہاں پہ بھی کوشش اور سازش ابھی تک جاری ہے, کیونکہ ڈالی جنگ میں ان کا فائدہ ہے. وقتی فائدے کے لیے 80,000 پہلے بھی شہید ہو گئے تھے, 10,000 ہماری سیکورٹی فورسز کے جوان تھے. کاش آپ بات سن لیتے, کاش آپ اپنی پالیسیز پہ سرسانی کرتے, کاش آپ امن کی خاطر امن کی آواز اٹھانے والوں کو غدار اور قرار نہ دیتے اور اپنا اصل کام کرتے. تو آج جو روزانہ ہم ٹی وی پہ سنتے ہیں, ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو سیکورٹی کی اتنے اہلکار شہید ہو گئے, اتنے پاکستانی شہید ہو گئے, یہاں پہ دہشت گرد پہنچے, یہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہوتا. سیکورٹی کے اتنے اہلکار شہید ہو گئے, اتنے پاکستانی شہید ہو گئے, یہاں پہ دہشت گرد پہنچے, یہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہوتا. یہ تھے جناب مراد سعید, یہ روپوش ہیں. جب سے اقتدار عمران خان کا نہیں رہا, یہ اس وقت وزارت میں تھے, بہت اچھی پرفارمنس تھی, بہت ہی ایکٹیو اور بہت اچھے سیاستدان اور بہت اچھے ورکر اور اپنے حلقے سے اور ووٹروں سے رابطے میں رہنے والے. اور جو ادارے ان کو دیے گئے, جو وزارتیں ان کو دی گئیں, جیسے پوسٹل سروسز کی تھی اور پھر ہائی ویز تھا ان کے پاس, اس میں بہت اچھا پرفارم کیا انہوں نے. وہ جو جعلی لیزیں تھیں موٹر وے کی اور ہائی ویز کی, وہ ساری انہوں نے ختم کی, اور وہ بہت زیادہ پہلے کے مقابلے میں لیز ملی, گورنمنٹ کے خزانے میں گئی. تو یہ روپوش کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ جتنا بڑا کریک ڈاؤن ریاست کی طرف سے پی ٹی آئی پہ کیا گیا, مراد سعید ان لوگوں میں سے ہیں وہ جو خان صاحب کے قریب ترین لوگ سمجھے جاتے تھے, اور پروپیگنڈا بھی ہوتا رہا, ان پہ بدنامیاں بھی لگائی گئی, ان پہ الزامات لگائے گئے, اور یہ کیونکہ بہت ایکٹیو کارکن تھے اس لیے جو نا وہ کھٹکتے تھے دوسرے مخالفین کو. تو